اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بے شک جس نے بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا پس تحقیق اللہ تعالیٰ نے اس پر جنت کو حرام قرار دے دیا ہے اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 72۔ اور فرمایا اللہ سبحانہ و تعالی نے، بلا شبہ تحقیق تمہاری طرف بھی وحی کی گئی اور تم سے پہلے انبیاء کرام علیہم السلام کی طرف بھی، کہ اگر تم نے بھی شرک کیا تو تمہارا عمل برباد ہو جائے گا اور یقیناً تم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤ گے، بلکہ صرف اللہ ہی کی عبادت کرنا اور شکر گزاروں میں سے بننا۔ سورۃ الزمر آیت نمبر 65 66۔ پس یہ جتنی بھی عبادات ہیں واجب ہے کہ ان میں اللہ تعالیٰ کے لیے اخلاص اپنایا جائے، اسے خالص کیا جائے۔ تو ان عبادات کے ساتھ جس نے ان عبادت میں سے کوئی بھی چیز غیر اللہ کے لیے ادا کی، غیر اللہ میں چاہے بت ہو، پتھر ہو، درخت ہو یا کوئی مزار ہو، تو وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے والا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، جس نے بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو پکارا جس کی اس کے پاس کوئی دلیل نہیں، تو اس کا حساب اس کے رب کے پاس ہے، بلا شبہ کافر کبھی کامیاب نہیں ہوتے۔ سورۃ المومنون۔ اور اس کے علاوہ دیگر آیات جو اس سے پہلے گزری ہے، وہ اس بات کی دلیل ہے جو کچھ ہم نے پہلے ذکر فرمایا، اور حدیث میں بھی ہے کہ دعا عبادت کا مغز ہے، اور اس حدیث کے دوسرے الفاظ بھی آئے ہیں، دعا ہی عبادت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور تمہارے رب نے فرمایا کہ مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا قبول کروں گا، بے شک جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں وہ عنقریب جہنم میں دھتکارے ہوئے داخل کر دیے جائیں گے۔ سورہ غافر آیت نمبر 60۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے دعا کو عبادت قرار دیا اپنے اس فرمان میں کہ جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں، عبادتی یعنی ان دعائی میری دعا سے۔ دعا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے آگے تضرع اور الہ وزاری کی جائے، اس سے نجات کا سوال کیا جائے، اس سے رزق طلب کیا جائے، یہ تمام چیزیں عبادات ہیں۔ اگر کسی نے بھی ان اعمال کو کسی بت، کسی درخت یا کسی پتھر یا کسی فوت شدہ کے لیے ادا کیا، پھیر دیا، تو وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے والا مشرک کہلائے گا۔ چنانچہ واجب ہے کہ ہم پر ہر قسم کے شرک سے ڈرنا چاہیے، وہ چھوٹا ہو یا بڑا، ظاہر ہو یا پوشیدہ، اور یہ کہ عبادت صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے خالص کر دے، البتہ کسی زندہ شخص سے جو کہ حاضر موجود ہے اور اس چیز پر قادر ہے، اس سے دعا کرنا یعنی اس سے پکارنا کسی چیز کے لیے اور اس سے استعانت یا مدد طلب کرنا ایسی چیز میں جو اس کے مقدور میں ہے، اس میں کوئی حرج نہیں، اور یہ شرک میں شمار نہیں ہوگا اور شرک میں داخل نہیں ہے۔ اگر آپ نے اپنے کسی حاضر موجود بھائی سے کہا کہ اے اللہ کے بندے، مجھے اس درخت کو کاٹنے میں مدد کرو یا پھر اس کنویں کو کھودنے میں مدد کرو، تو اس میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کے قصے کے تعلق سے فرماتا ہے، تو جو ان کے گروہ میں سے تھا اس نے استغاثہ کیا، مدد کے لیے پکارا اس شخص کے خلاف جو ان کے دشمنوں کے گروہ میں سے تھا۔ سورۃ القصص آیت نمبر 15۔ چنانچہ جو اسرائیلی تھا اس نے قبطی کے اوپر استغاثہ کیا، موسیٰ علیہ السلام سے مدد طلب کی، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام اس وقت ان کی مدد کرنے پر قادر تھے، بات کرتے تھے، سنتے تھے، موجود تھے۔ البتہ مخلوق پر ایسی چیز کے بارے میں اعتماد و بھروسہ کرنا جس پر اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی قادر نہیں، چاہے وہ سامنے آپ کے موجود ہو یا غائب،
ہو یا فوت شدہ ہو، اور یہ عقیدہ رکھنا، اس سے دعا کرنا یا پکارنا کہ یہ فائدہ پہنچائے گا یا نقصان پہنچائے گا، وہ کسی نفع نقصان کا مالک ہے، کسی حصی اسباب کے تحت نہیں، تو یہ شرک میں سے ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے تعلق سے یہ ذکر کیا، مشرکین کے تعلق سے کہ وہ یہ کہا کرتے تھے، ایسوں کی عبادت کرتے ہیں کہ جو ان کو نہ نفع پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان، مگر دعویٰ یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہماری سفارشی ہے۔ سورہ یونس آیت نمبر 18۔ پس وہ یہ گمان کرتے تھے کہ ان کی اگر ہم عبادت کریں گے تو ان کے ذریعے سے وہ اس بات کی طاقت اور استطاعت رکھتے ہیں کہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی حضور شفاعت و سفارش کرے تاکہ ہم اپنی مطلوبہ چیزوں کو حاصل کر سکیں، اور ان کے ذریعے سے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تقرب حاصل کرنے کی کوشش کرتے اور اس کی نزدیکی کا درجہ حاصل کرنے کی کوشش کیا کرتے تھے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ ایک دوسری آیت میں ان کے تعلق سے فرماتے ہیں کہ مشرکین کہا کرتے تھے کہ ہم ان کی عبادت نہیں کرتے مگر صرف اسی لیے کہ یہ اللہ تعالیٰ سے ہمیں قریب کر کے نزدیکی کا درجہ دلا دیں گے۔ سورۃ الزمر آیت نمبر 3۔ اور یہ ان کی جہالت اور گمراہی تھی شفاعت کرنے والے کے تعلق سے بھی، اور جس کی طرف شفاعت کی جاتی ہے، سفارش کی جاتی ہے، اس کے تعلق سے بھی ان کی جہالت اور گمراہی پر مبنی یہ عقیدہ تھا۔ تمام کی تمام شفاعت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہے، وہ اپنے بندوں میں جس طریقے سے چاہتا ہے تصرف فرماتا ہے، اور وہ اجازت نہیں دیتا شفاعت کی مگر صرف اسی کے لیے جس کے عمل سے وہ راضی ہو، اور کوئی بھی اس کے دربار میں سفارش نہیں کر سکتا کسی کی مگر اس کے اذن اور اجازت سے، جس طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، کون ہے جو اس کے پاس شفاعت کر سکے اس کے اذن اجازت کے بغیر۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 255۔ اور فرمایا یہ شفاعت سفارش نہیں کرتے مگر صرف اسی کے حق میں جس سے وہ اللہ راضی ہو۔ سورۃ الانبیاء آیت نمبر 28۔ چنانچہ شفاعت اور سفارش ممکن نہیں سوائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اذن سے کہ وہ شافع شفاعت کرنے والے کو اجازت دے، اور جو المشفوع فی جس کے لیے شفاعت کی جا رہی ہے اللہ تعالیٰ اس سے راضی بھی ہو۔ چنانچہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سوائے اہل توحید اور موحدین کے کسی کے بارے میں شفاعت سے راضی نہیں، جس طرح یہ بات صحیح طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ جب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا بروز قیامت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی سعادت لوگوں میں سے سب سے زیادہ کسے حاصل ہوگی؟ فرمایا جس نے بھی لا الہ الا اللہ، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں، دل کے اخلاص کے ساتھ کہا، وہ سب سے زیادہ مستحق ہے میری شفاعت کا۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ چنانچہ شفاعت نہیں ہوگی مگر اسی کے لیے جس کے قول و عمل سے اللہ تعالیٰ راضی ہو، جو کہ اہل توحید و ایمان ہے۔ بعض انواع عبادت کا ذکر۔ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ فرماتے ہیں، خوف کی دلیل فرمان الہی ہے، فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ان سے خوف نہ کھاؤ بلکہ صرف میرا ہی خوف رکھو اگر تم مومن ہو۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 175۔ اور امید کی دلیل فرمان الہی ہے، فَمَن كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، تو جسے بھی اپنی رب سے ملنے کی امید ہو اس سے چاہیے کہ عمل صالح کرے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے۔ سورہ کہف آیت نمبر 110۔ اور توکل کی دلیل فرمان الہی ہے، اور تم اگر مومن ہو تو تمہیں اللہ تعالیٰ ہی پر توکل بھروسہ کرنا چاہیے۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 23۔ اور فرمایا اور جو شخص اللہ پر توکل کرے گا اللہ اس سے کافی ہوگا۔ سورہ الطلاق آیت نمبر 3۔
رغبت، رہبت اور خشوع کی دلیل فرمان الہی ہے۔ یہ انبیاء کرام نیک کاموں کی طرف جلدی کرتے تھے اور ہمیں رغبت چاہت اور رہبت ڈر کے ساتھ پکارتے تھے اور ہمارے لیے خشوع اختیار کرتے تھے۔ خشیت کی دلیل فرمان الہی ہے۔ تم ان کی خشیت، ڈر و خوف نہ رکھو بلکہ میری ہی خشیت رکھو۔ انابت کی دلیل فرمان الہی ہے۔ تم سب اپنے رب کی طرف انابت رجوع کرو اور اس کے لیے سر تسلیم خم کرو۔ سورۃ الزمر آیت نمبر 54۔ استعانت کی دلیل فرمان الہی ہے۔ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی استعانت مدد چاہتے ہیں۔ سورۃ الفاتحہ۔ اور حدیث میں ہے کہ جب بھی تمہیں استعانت کرنی ہو، مدد مانگنی ہو تو اللہ تعالیٰ ہی سے استعانت کرو۔ استعاذہ کی دلیل فرمان الہی ہے۔ قل اعوذ برب الفلق، تم کہہ دو کہ میں صبح کے رب سے استعاذہ کرتا، پناہ چاہتا ہوں۔ سورۃ الفلق۔ اور فرمایا تم کہہ دو کہ میں لوگوں کے رب کی پناہ میں آتا ہوں۔ سورۃ الناس۔ استغاثہ کی دلیل فرمان الہی ہے۔ اس وقت کو یاد کرو جب تم اپنے رب سے استغاثہ فریاد کر رہے تھے تو اس نے تمہاری سن لی۔ سورۃ الانفال۔ ذبح کی دلیل فرمان الہی ہے۔ تم کہہ دو کہ بالیقین میری نماز اور میری قربانی، مناسک و مراسم عبودیت اور میرا جینا اور میرا مرنا یہ سب خالص اللہ ہی کے لیے ہے جو رب العالمین ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 163 162 163۔ اور سنت میں سے اس کی دلیل ہے، اللہ تعالیٰ نے اس پر لعنت فرمائی ہے جو غیر اللہ کے لیے ذبح کرے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ نظر و نیاز کی دلیل فرمان الہی ہے۔ جو نیک لوگ اللہ تعالیٰ کے لیے نظر پوری کرتے ہیں اور اس دن سے ڈرتے ہیں جس کی برائی چاروں طرف پھیل جانے والی ہے۔ سورۃ الدہر آیت نمبر 7۔ سماحت الشیخ ابن باز رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مؤلف رحمہ اللہ بعض انواع عبادت کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ان میں سے خوف ہے اور خوف کی 3 اقسام ہیں۔ پہلی قسم خوف السر ہے جو خفیہ خوف ہوتا ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے کیونکہ وہ ہر چیز پر قادر ہے اور وہی اس لائق ہے کہ اس سے ڈر جائے اور اس کا خوف رکھا جائے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے پس تم ان سے نہ خوف کھاؤ بلکہ مجھ ہی سے ڈرو اگر تم واقعی مومنین ہو۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 175۔ اور فرمایا اور وہ نہیں ڈرتے مگر صرف اللہ سبحانہ وتعالی سے۔ سورہ التوبہ آیت نمبر 18۔ اور فرمایا اور لوگوں سے نہ ڈرو بلکہ مجھ ہی سے ڈرو۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 44۔ لہٰذا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی خشیت اور اس کا خوف واجب ہے کیونکہ وہی دلوں کو پھیرنے والا ہے اور انہیں موڑنے والا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، وہی نفع و نقصان کا مالک ہے، دیتا ہے اور روکتا ہے، لہٰذا واجب ہے کہ خوف کو اسی کے لیے مخصوص کیا جائے اور اس قسم کا خوف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سوا کسی اور سے نہ رکھا جائے اور ہر کام میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا خوف انسان اپنے دل میں رکھے۔ لیکن یہ خوف السر جو خفیہ خوف ہے یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ خاص ہے، اور وہ یہ کہ انسان اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا یہ خفیہ خوف اس لیے رکھتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو وہ خاص اور پوشیدہ قدرت حاصل ہے۔ انسان کے بارے محض وہ قوت یا قدرت نہیں کہ جس کا ادراک حس کے ذریعے کیا جاتا ہے بلکہ اس سے بڑھ کر خفیہ طور پر بھی، اور جس کا ادراک حس سے نہیں ہوتا اس کی قدرت بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو اس کے بارے میں حاصل ہے۔ اسی لیے جو قبر پرست لوگ ہوتے ہیں وہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ بعض لوگوں کو اس کائنات میں
اللہ جل و علا کے ساتھ تصرف کی قدرت حاصل ہے، اور وہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں اصنام بتوں کے بارے میں یا جنات وغیرہ کے بارے میں، اور یہ شرک اکبر ہے۔ اس کے بارے میں یہ بھی عقیدہ رکھتے ہیں کہ ان کے پاس قدرت ہے عطا کرنے کی یا روکنے کی، یا دلوں کو پھیرنے کی اور موت دینے کی، بغیر کسی حسی اسباب کے۔ دوسرا خوف اسباب الحسیہ کے تحت ہے، یعنی جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے غزوہ احد کے بارے میں ذکر فرمایا، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ مشرکین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جمع ہو چکے ہیں اور وہ عنقریب لوٹ کر آپ کے پاس آئیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ ترجمہ: یہ تو نہیں ہے مگر صرف شیطان کے جو اپنے دوستوں کو ڈراتا ہے، پس تم ان سے نہ ڈرو بلکہ صرف مجھ ہی سے ڈرو اگر تم مومنین ہو۔ سورہ آل عمران۔ پس شیطان لوگوں کو اپنے اولیاء سے ڈراتا ہے اور ان کے دل میں ان کی تعظیم اور ان کا بڑا پن بٹھاتا ہے تاکہ وہ اس سے خوف کھائے، جبکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فَلَا تَخَافُوهُمْ، ان سے خوف کھانے کی ہرگز بھی ضرورت نہیں ہے، بلکہ مجھ ہی پر اعتماد کرو اور ساتھ میں مقدور بر تیاری بھی کرو، اور ان کی بالکل بھی پرواہ نہ کرو، جیسا کہ اللہ عز و جل فرماتا ہے، اور ان کے خلاف تیاری کر کے رکھو قوت کے ساتھ جس قدر تم میں استطاعت ہو۔ سورہ انفال آیت نمبر 60۔ تو یہ حسی خوف ہے جس میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ جو قلبی اور دل کا خوف ہے وہ خوف السر ہے، وہ ایسا خوف ہے جس سے منع کیا گیا ہے، جبکہ جو حسی خوف ہے، مثلا انسان چور سے، ڈاکو سے ڈرتا ہے یا اپنے دشمن سے، تو وہ تیاری کر کے رکھتا ہے ضروری اسلحے کے ذریعے، اور یہ تمام چیزیں ضروری ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ایمان والو اپنا بچاؤ تیار کر کے رکھو اسلحے کے ذریعے۔ سورۃ النساء آیت نمبر 71۔ اور اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں بھی ذکر فرماتے ہیں کہ جب وہ مصر سے ڈرتے ہوئے نکلے فرعون اور اس قوم سے، تو فرمایا کہ وہ وہاں سے ڈر کر کھٹکے و اندیشے کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مدد کے منتظر نکلے۔ سورۃ القصص آیت نمبر 21۔ کیونکہ یہ خوف حسی خوف ہے جس میں کوئی مذائقہ نہیں، لیکن کافروں کا یہ دشمنوں کا خوف اس قدر نہ ہو کہ جو ان کے خلاف جہاد کرنے سے مانع ہو یا حق بات کی نصرت کرنے سے مانع ہو، بلکہ ایسا خوف ہو جو آپ کو اس بات پر ابھارے کہ آپ دشمن کے خلاف تیاری کر کے رکھیں اور اپنے بچاؤ کا سامان کر کے رکھیں۔ تیسرا خوف طبعی خوف ہے جس پر انسان کی جبلت ہے، انسان جس پر پیدا کیا گیا ہے، اور اس میں بھی کوئی حرج نہیں، جیسے کہ انسان سانپ سے ڈرتا ہے، بچھو سے یا درندوں سے ڈرتا ہے اور ان سے دور رہنے کی کوشش کرتا ہے اور انہیں مار بھگاتا ہے اور قتل کرتا ہے، اور ایسی جگہوں پر بھی جانے سے بچتا ہے جہاں اس قسم کے وحشی درندوں کے ہونے کا امکان ہو، تاکہ ان کی وجہ سے اسے کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ اور یہ تو ایک لازم سی چیز ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو اس جبلت پر پیدا کیا ہے، اس خوف پر کہ ان چیزوں سے وہ ڈرتا ہے جو موذی ہے، جو اسے اذیت پہنچاتی ہو، تکلیف پہنچاتی ہو۔ وہ سردی سے ڈرتا ہے اسی لیے وہ بھاری اور گرم کپڑے پہنتا ہے، اور وہ بھوک سے ڈرتا ہے اس لیے کھاتا ہے، پیاس سے ڈرتا ہے تو پیتا ہے۔ یہ طبی امور ہے جس میں کوئی حرج نہیں۔ اسی طریقے سے عبادت میں ذکر کیا رجا یعنی امید کو، یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے، تو ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے امید کرتے ہیں اور اس کے بارے میں حسن ظن رکھتے ہیں، جس طرح اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، پس جس سے اپنے رب سے ملنے کی امید ہو تو اسے چاہیے کہ وہ عمل صالح کرے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو بھی شریک نہ کرے۔ سورۃ الکہف آیت نمبر 110۔ اسی طرح عبادت رغبت ہے، اس کی جانب رغبت کرنا، اور جو اس کے پاس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس انعامات ہیں اس کی امید رکھنا، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت ہے، جیسے کہ فرمان ربانی ہے،
یہ وہ انبیاء کرام تھے کہ نیکیوں میں جلدی کرتے تھے اور وہ ہمیں پکارتے تھے امید کے ساتھ اور خوف کے ساتھ اور ہمارے لیے خشیت اختیار کرتے تھے۔ سورۃ الانبیاء آیت نمبر 90۔ چنانچہ رغبت یعنی رجا امید اور رہب یعنی خوف یہ دونوں عبادت ہیں، اور بندے کو چاہیے کہ اپنے رب کے بارے میں حسن ظن رکھے اور وہ شرعی اسباب پر عمل کرے، اور بندے کا حسن ظن کے ساتھ ساتھ اسباب کو اخذ کرنا بندے کے پاس خیر اور رحمت لے کر آتا ہے اور جنت میں داخل کرنے اور گناہوں کی مغفرت کا سبب بنتا ہے۔